معزز و محترم عاشقان رسول محبین اولیاء کرام، اللہ کریم کی ذات ببرکات نے اپنے محبوب نے بڑی شانوں عطا کی۔ سبحان اللہ۔ تے اللہ کریم جب کسی نے بھیجتا ہے تو انہوں پوری طاقت دے کے بھیجتا ہے، پوری قوت دے نال بھیجتا ہے۔ اللہ کریم جس وقت کسی عام کسی چیز کو بھیجے تو انہوں بھی طاقت دے نال مالا مال کر کے بھیج تو نبی پاک کی ذات میں تو اللہ کریم نے سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجی۔ حضور کائنات کے چپے چپے اور ذرے ذرے کی رحمت۔ ایک دن میرے سرکار مسجد نبوی شریف تشریف لے آئے، ایک صحابی رسول تھے آرام کر رہے سن، ستے پے سن۔ سرکار نے مولا علی شیر خدا نے فرمایا، اے علی نبی ہو من النوم، اے جڑا میرا صحابی آرام کر رہا ہے انہوں اٹھا دو۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے کہ نماز نہ رہ جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے انہوں اٹھا دیتا۔ جب اٹھایا نا تو نال ہی مولا علی شیر خدا نے حضور دی بارگاہ چرس کیتا، انک سباق الی الخیر یا رسول اللہ۔ حضور جیڑا بھی خیر دا کام ہوندا ہے نیکی دا اودے وچ تسی پہل کر دو۔ اینوں نماز نہیں اٹھانا سی پر تسی آپ نے اٹھایا، تسی مینوں حکم فرمایا، میں اٹھایا۔ حالانکہ ایسا دیکھا ہر نیکی والی کام دے وچ تسی آپ اگے ہو کے کر دے، یہ بھی حضور دی سیرت ہے۔ حضور دے وچ کوئی راز ہے جڑا تسی آپ نے اٹھایا، مینوں حکم فرمایا نا کہ ابھی تسی اٹھاؤ اینوں، یہ دے وچ کوئی سرکار مینوں وہ راز تا دسو۔ اعتراض نہیں، راز۔ پتہ چلیا مولا علی شیر خدا نو بھی جو ملیا ہے وہ در مصطفیٰ تو حضور اتنے جڑا راز ہے وہ تو دسو۔ میرے سرکار نے فرمایا ہاں تم صحیح سمجھو علی، میں انہوں آپ اس لیے نہیں اٹھایا کہ بندہ جب ستا پیا ہوتا ہے انہوں پتہ نہیں ہوتا کہ مینوں اٹھانا کون تو میں انہوں کہنا اٹھ تو یہ اگوں کہنا نہیں اٹھنا، بالفرض ستے پیا کی پتا کون اٹھانا والا ہے، اگوں کوئی اس طرح کی گل کر دینا میں تینوں معاف کر دینا ہی، پر میرے رب نے تا حشر معاف نہیں۔ اے علی میں تمہیں حکم دیتا ہے تسی اینوں اٹھاؤ، تے جے تمہیں کوئی گل کر بھی دینا تے میری رحمت نے تمہیں بھی ڈانپ لینا ہی تے میری رحمت نے اینوں بھی ڈانپ ختم نبوت ختم نبوت۔ کیا رحمت مصطفیٰ ہے کہ حضور اپنی امت دے اس بندے دا اتنے تک خیال رکھ دیں کہ کتنے وہ نہ ہوگے۔ ایک بندے نو سرکار نے دیکھا اٹھنی دے اتنے بیٹھا ہے تو دوسرے نال گپ شپ کر رہے روڈ دے اتنے، تو میرے سرکار نے فرمایا نہیں ایدا نہ کر تو جی۔ میں پچھلے دنوں ٹی وی تے ایک جیو دے اتنے پروگرام کیتا، پروگرام کا موضوع سی قرآن میں ٹریفک کے اصول۔ سڑکوں کے اتنے جہاں گڈیاں چلانیاں نے یہ اصول قرآن کے کتنے نے، یہ میں وہ بیان کیتا، بڑا پروگرام ہٹ ہوا، پھر کئی دفعہ چلیا، وہ میں یہ حدیث پیش کی۔ میرے سرکار نے دیکھا ایک شخص اونٹنی دے اتنے بیٹھا ہے، دوجے بندے نال گپ شپ کر رہا ہے روڈ دے اتنے۔ سرکار نے فرمایا تو صحیح نہیں کر رہا۔ حضور کی گل ہوگی؟ حضور نے فرمایا لا تتخذوا القراسی، اے اونٹنی ہے اے تیری کرسی نہیں، میں تو گل بات کرنی تو تھلے اتر کے کر لے، ایویں جانور کو تکلیف دے رہے تو سفر کرنا تو اتنے بہ کے کر لے۔
لیکن کنی دیر ہو گئی, گھنٹہ ہو گیا اتنے بیٹھ کے گل بات کر رہے ہیں, جانور بھی تکلیف دے رہے ہیں, تھلے اتر کے کر لیں. تو دوجا حضور نے فرمایا تو روڈ کے بچ کھڑا ہے, پیچھے جڑے لوگ نے تیری وجہ تو پریشان ہو رہے ہیں, تے سائڈ دے اتنے ہو کے گل کر. یہ میرے حضور دی رحمت ہے کہ سرکار ایک جانور کو بھی تکلیف دے سکتی تے رستیاں کا خیال. تے پھر میرے سرکار نے ایک شخص نے دیکھا جڑا اونٹنی کا دودھ چو رہا ہے. حضور نے فرمایا تو مینوں تکلیف دے رہے. عرض کیتا حضور میں تو اونٹنی کا دودھ چو رہا ہوں. حضور نے فرمایا تیرے 9 بڑے نے, یہ 9 چب رہے ہیں اونٹنی کے دودھ چ, تو جب انہوں تکلیف ہوتی ہے تو نال ہی مینوں تکلیف. ہائے ہائے, میرے سرکار اتنے رحیم و کریم نے کہ اس جانور کی تکلیف میں بھی برداشت نہیں کر سکتے. اتنا سرکار کو اپنی امت کا خیال ہے. امت اور جانور اور انس پرندے, میرے آقا کریم رحمت للعالمین حضور کے کان کے قریب آ کے ایک کبوتری فتفرشا پر پھڑپھڑان لگ پئی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی دیکھی, اپنا کبوتری نے دیکھا تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کبوتری کی کہہ رہی ہے, کچھ بول دی نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہہ دی ہے کہ میرے بچے کسی نے چوک لے گئے, ردو والا دہا ہی نہیں تھا. حضور نے فرمایا کہ بچے واپس کرو. صحابہ کرام نے حکم دیتا, بچے واپس آلنے سے جا کے رکھوائے. تو پھر ایک حکم ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا قیامت تک میری امت لئی پرندیاں دے گھونسلے دے وچ رات نو جھانکنا حرام ہے. اے کبوتری بیٹھی ہے, اتنے بیٹھی اے ویکھ کے مینوں حدیث پاک سبحان. میرے سرکار نے فرمایا رات دے وقت پرندے دے گھونسلے دے وچ جھانکنا حرام ہے. حضور نے کی وجہ ہے, قیامت تک فرمایا میرا کوئی امتی پرندے دے گھونسلے سے نہ جھانکے. حضور اس کی حکمت ہے. حضور نے فرمایا پرندیاں نو رات سون لی دیتی ہے, جے تسی رات نو دے آلنے دے وچ اداں بیٹھو گے نا اونوں ساری رات نیند نہیں آنی ڈر دی وجہ تو. تے جے وہ پرندہ ڈریا اونوں تکلیف ہوئی تے او وی مینوں تکلیف. یار جتھے ایک جانور نو ایک پرندے نو ڈرانا حرام ہے, اوتھے اللہ دے بندے نو ڈرانا کتنا حرام ہوئے گا. نہیں سمجھ آئی گل. اے سیلاب زدگان کل بھی میں پڑھ رہا سا, اے اپنا جلال پور پیر والا لوگ ڈوب رہے ہیں لیکن اپنے مکانوں کی چھت تو جا نہیں رہے. انہوں نے پوچھا گیا تم ڈوب رہے ہو نکلو باہر, وہ کہتے ہیں جی باہر نکلنے تو سامان چوری ہوتا ہے, لوگ سامان چوک کے لے جاتے ہیں, جی بیچ رہے ہیں تو جان جاتی ہے. 20 فٹ پانی چڑھ گیا, کتنے لوگ غرق ہو رہے ہیں, لیکن مسلمان تو دریا پہ خوف زدہ ہے. جس دین دے وچ ایک کبوتری دے بچے کا بھی خیال ہے, اتنے انسانوں کی زندگی کتنی. میرے سرکار نے خانہ کعبہ کو پکڑ کے فرمایا سی خانہ کعبہ تیری بڑی شان ہے, خانہ کعبہ تیرا بڑا مقام ہے, اور ایک بندہ مومن دی خون دی جڑی اس حرمت ہے وہ دا مقام تیرے نال بھی زیادہ. ایک بندہ مومن دی عزت حرمت ہے دا مقام خانہ کعبہ تو بھی زیادہ ہے. تو مینوں یہ دسو جب عام مومن دی عزت خانہ کعبہ نالوں زیادہ ہے تو جس نبی نے آ کے عزت بنیا جنہیں صدقے عزت لے لی جنت جنت موہدے پیروں دے تھلے الوانی دو اوسط ابواب الجنت جنت جنہیں صدقے عالم نو شان ملی محسن نو شان ملی. حضور فرمایا حشر کے میدان دے وچ سب تو اونچی گردن اس محسن دی ہوئے گی جو اللہ دی رضا دی مسجد وچ کھڑے ہو کے اذان پڑھدا ہے, جنہیں صدقے نال عالم نو عزت ملی. حضور فرمایا جدوں کوئی حشر دا دن آئے گا الہ جاء العالم والعابد والسحاب فقيل للعابد ويدخل الجنة. حضور فرمایا عالم کے عابد کون سرات دے آ جائیں گے, عابد کو کیا جائے گا جنت سے داخل ہو جا, لیکن عالم کو حکم ہوئے گا کہ ہوگا جتنے بندے تینوں چنگے لگتے ہیں انہوں نے جنت چلے اللہ. میں حضرت صاحب کے ادارے سے اس لیے گیا سا, میں کیا پیر صاحب نے نال لے گئے اتنے جا کے دعا کریے
اللہ اس درو دیوار کے صدقے ساری بخشش کر دے. ولی نو اللہ نے عزت دیتی, اللہ دا ولی میرے آقا کریم حضور نے اس نے عزت دیتی, صحابی رسول نے حضور نے عزت دیتی. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا اس بندے دے نیڑے بھی نہیں ہوئے گی جن نے حالت ایمان چ مینوں ایک باری دیکھ لیا, نہیں تے جن نے ایمان دی حالت وچ میرے ویکھن والے نوں دیکھ لیا دوزخ دی اگ دے بھی کدے نیڑے نہیں آئے. عزت دیتی. حضور نے فرمایا چلو کل حشر کا دن آئے گا, اللہ ہر نبی نو ایک حوض عطا کرے گا. حوض سمجھ دو, خوہ سمجھ لو بڑا ہرا, میں پنجابی کر رہا تاکہ گل سمجھ آ جائے. وہ جڑا حوض ہے نا حضور فرماندے نے ہر نبی نو اللہ تعالی ایک حوض عطا کرے گا, لیکن جڑا سب تو بڑا حوض ہے نا حوض کوثر وہ اللہ تعالیٰ مینوں عطا کرے. لو ہن دھکے نال دل چوں سبحان اللہ آپ ہی نکلے گی. حضور وہ جڑا حوض کوثر ہے اللہ تعالیٰ تانوں عطا کرے گا, وہ دے وچ کی ہوئے گا. سرکار نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب تو بڑا حوض مینوں عطا کرے گا, وہ دے وچ شربت ہوئے گا. حضور وہ کیویں دا شربت ہوئے گا؟ حضور نے فرمایا برف تو زیادہ چٹا ہوئے گا, برف تو زیادہ ٹھنڈا ہوئے گا, دودھ نالوں زیادہ سفید ہوئے گا, کستوری نالوں زیادہ خوشبودار ہوئے گا, تے شہد نالوں زیادہ میٹھا ہوئے گا. ہوئے گا بھی شوگر فری, کوئی ٹینشن نہیں بھی ہونا ادھا گلاس پینا بند نہیں پینا کتنے شوگر نہ بد گئے, شوگر فری جنہ مرضی پیو. حضور وہ ٹھنڈا بھی ہوئے گا, میٹھا بھی ہوئے گا, کستوری دی خوشبو بھی ہوئے گی, تے قیامت والے دن گرمی دے وچ وہ ملے گا روکھو نہیں. ہن تانوں نا دلی خوشی آئے گی. میرے سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ مینوں قیامت والے دن جڑا حوض کوثر عطا کرے گا نا تو ایڈا وڈا ہوئے گا. مدینہ شریف حضور نے فرمایا میرے دائیں ہاتھ دے اوتے ہو سینکڑوں کلومیٹر دے اوتے. حضور نے فرمایا ایک ملک ہے ملک یمن, تے بائیں ہاتھ دے اوتے ہزاروں کلومیٹر دے اوتے ایک ملک ہے ملک شام. حضور نے فرمایا مینوں اللہ تعالیٰ جڑا حوض کوثر عطا کرے گا نا ملک یمن تو لے کے ملک شام تک وہ بھی ایک سائڈ بن گئی, تے 4 سائڈاں وڈیاں ہوندیاں, تے ڈونگا بھی ایڈا ہی ہوئے گا. کوئی سمجھ نہیں کون سمجھ نہیں آئی. اللہ کے بندے سورج کنا نیڑے ہوئے گا, زمین تانبے دی, گرمی کے نال لوگ ڈب رہے, ایسی صورت حال دے وچ اتنا خوبصورت چشمہ تے ہے بھی ایڈا لگا. حضور فرماندے نے ایک گھوڑا صبح دوڑنا شروع کرے 1 مہینہ دوڑتا ہوئے, 1 مہینہ میرے حوض کوثر دی ایک سائڈ پوری نہیں ہوگی. ہوئے گا مسلم شریف دی حدیث ہے, ایڈی پکی حدیث ڈونگا بھی نسائی شریف دی, اتنا گہرائی دے وچ حضور وہ ایڈا بڑا جڑا حوض کوثر وہ ارد گرد کی ہوئے گا. میرے سرکار نے فرمایا قیامت والے دن کتے سایہ نہیں ہوگا, لیکن میری امت جڑی دوروں دوروں آئے گی میرے حوض کوثر دے چاروں طرف اللہ تعالیٰ بڑے بڑے درخت لگا دے گا, انہاں دے سائے دے حضور وہ ایڈا ڈونگا جڑا حوض کوثر وہ چوں پانی پینا کیوں, وہ ڈونگا ہی ایڈا ہے. سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر دے چاروں طرف جنت دے پیالے سجا دے, جنتی کوب جنت دے پیالے. حضور وہ جنت دے جڑے پیالے ہون گے کنے کو ہون گے, پوچھنے والے بھی کمال کرتی دسن والے. حضور وہ پیالے کنے کو ہون گے؟ میرے سرکار نے فرمایا اللہ کریم نے آسمانہ دے اوتے اینے تارے نہیں سجائے
جن نے قیامت والے دن میرے حوض کوثر کے پیالے سے ایک طرف حضور دے صحابہ کرام ہوں گے، ایک طرف حضور دے اہل بیت اطہار ہوں گے، تو میرے سرکار حکم فرمان گے اہل بیت اطہار نو اصحاب کبار نو جیڑا ہوے انہوں جام پلاؤ، حوض کوثر تو پانی پلاؤ، ایک بار جڑا پانی پی لے گا انہوں پھر زندگی کبھی پیاس نہیں لگے۔ صحابہ کرام آپ پانی پیا رہے ہوں گے، اہل بیت اطہار آب کوثر جام کوثر پلا رہے ہوں گے، پانی چل رہا ہوئے گا۔ بارک اللہ۔ فَإِنَّمَا يَجِيءُ الْعَالِمُ التَّقِيُّ، حضور فرماندے نے جس وقت میری امت دا کوئی مخلص صالح عالم آئے گا نا اس کنڈیشن دے وچ تے جس وقت انہوں حضور دیکھن گے تے سرکار فرمان گے تسی نہ سجا جانا نہ کھبے، تسی سیدھا میرے کول تے حضور انہاں نوں کول بلا کے سامنے تے کرسی تے بٹھا کے حشر دے میدان دے تے حضور فرمان گے ساریاں نوں حوض کوثر تو پانی پلایا جائے گا پیالیاں نال، تے تو عالم دین ہے ساری زندگی دین دی خدمت کیتی مخلص ہو کے تینوں پیالیاں دے وچ نہیں، تے حضور اپنی بک مبارک ایسا حسن حسین کہہ کے حضور دے ہتھاں دے اوتے بک مبارک دے وچ جام کوثر آب کوثر پان گے، سرکار فرمان گے ساریاں نوں پیالیاں دے نال نصیب ہوئے گا تو دین دی خدمت کیتی تینوں میرے دستے کرم دے وچ سلام کیتا تین نصیبوں دی نصیب ہونا تڑپ کے کیوں کہ زور جدو ہوگا پلاؤ گا اپنے چل لینا پھر غلاموں کو لے لینا کہ مجھ میں بھی چاو میں میرا مجھ پہ بھی چاو میں کم میرا اب تو میرا بھی ہے یہ تیرا سیدہ ریتی یہ تیرا سارے کی شفاعت ساری کی شفاعت میرے آقا رحمت اللہ العالمین حضور اینا نواز دے نے اینا نواز دے سرکار دیا کرم نوازیاں حضور دے ایک غلام نے جنہ کا نام ہے حضرت انس، کی نام ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے عظیم معروف صحابی نے، اے حضور دے گھر دے وچ خدمت کر دے۔ جب سرکار مدینہ شریف آئے تو مدینے کے بچیاں نے حضور دی آمد تے استقبال کیتا تے بچیاں نے نعتاں بھی پڑھیاں طلال بدرو علینا تے جلوس بھی کڈیا تے تسی ماشاءاللہ جلوس میں سے اہتمام کیتا تے ادھر بھی 12 ربیع الاول سی اوتھے بھی 12 ربیع الاول سی اوتھے بھی پیر دا دن سی تے ہن پیر دے دن یا جڑا بھی دن ہو جائے لیکن حضور کی ولادت کے بعد ثابت تے اہتمام کیتا خاص طور تے تے صحابہ کرام دے بچیاں نے نعتاں پڑھیاں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ تانوں پتہ ہے کہ وہ بچے وہ بچے جڑے دف بجا رہے سن نعتاں پڑھ رہے سن حضور دا استقبال کر رہے سن، انہاں بچیاں چوں ایک بچہ انہاں بچیاں نوں لیڈ کر رہا، اس بچے کا نام
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਚਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਨਿੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਪਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ انس دی ماں آئی تے عرض کیتا سرکار میرے گھر کوئی شے نہیں ہے تے میرا آ پتر ہی ہے تے سرکار انس تواڈے گھر رہے گا تے گھر دے کام بھی کریا کرے گا، صفائی بھی کریا کرے گا تے حضور کوئی سودا لیانا ہوئے دکان تو کسی نے حکم دینا ہے دکان تو سودا سلف وہ بھی لے آیا کرے گا، کوئی کام کسی کو بلانا ہے اے تواڈے گھر ہی رہا کرے۔ حضرت انس حضور دے قابل بچپن جوان ہوئے آپ فرماتے ہیں میں صبح صبح تہجد دے ویلے آ جانا، پھر نماز تو بعد کافی دیر رہنا، جو یہ چیزاں منگوانیاں سرکار نے لیا کے پیش کرنی 8 بجے میں پھر اپنے گھر چلے جانا، پھر میں زور دی اذان تو پہلے آ جاؤں، پھر میں جو بھی کوئی خدمت کرنی پھر میں چلے جانا، پھر عصر کے ٹائم آنا تو پھر عشاء تو بعد جانا۔ اس طرح حضور کہ خوش قسمت سر سرکار نے وضو نہیں کرواندے ہوندے سن۔ حضرت انس دی شادی ہو گئی، جب بیاہ ہویا شادی تو بعد پھر جڑیاں دادیاں ہوندیاں نے انہوں نے بڑی کالی ہوندی ہے کوئی نیانا ہوئے تاکہ اساں کھڑائیے تے آنڈ گوانڈ دے وچ بھی بڑا ہوندا ہے جلدی بھئی منڈے نوں کہندے نے کی گل ہویا نہیں او بھی اللہ نے دینا ہے جدو وقت ہو جائے گا، مالک کریم دی اپنی عطا ہے یہ ونڈ اللہ نے اپنے ہاتھ سے رکھی۔ حضرت انس نوں آپ دی بیوی تے آپ دی ماں تو سارے کہن کہ روزانہ تسی جاندے ہو سرکار دے گھرے کام بھی کردے ہو خدمت بھی کردے ہو تے ساری دنیا اتوں لئی جاندی ہے، سرکار دی بارگاہ چ عرض کرو، حضور دی بارگاہ چ عرض کرو۔ اللہ اکبر ٹھیک ہے آ جاؤ تشریف ماشاء اللہ۔ عرض کیتا ایتھے اگے آ جاؤ۔ میرے آقا کریم رحمت للعالمین حضور دی ذات ببرکات سرکار دی بارگاہ چ عرض کرو تے اولاد لی دعا کرو، ساری دنیا سارے جہان وہ حضور دی بارگاہ چ خیرات لئی جاندے نے تے تسی کیوں نہیں لیندے؟ تے جاؤ حضرت انس والدہ نے بھیجیا، آپ جب سرکار دے سامنے آن حضور دا رخ انور دیکھن تے گل ہی بھول جائے، حضور دے چہرے دی نورانیت اتنی ایسی نورانیت ایسی روحانیت سرکار دے چہرے مبارک دی کہ حضرت انس بھول جایا کرنا بھی میں آیا کیویں انسان وہ گل ہی بھول جان۔ اجے ہے ٹائم نماز دا مینوں ایک گل یاد آ گئی حضور دے چہرے مبارک دے حسن تو شاید اس محفل کا حصہ ہے۔ یمن کے وچ ایک حکیم رہندا سی، حکیم زماد یہ دوڑن والے حکیم زماد ازدی بہت تگڑا حکیم سی، بڑا قابل حکیم سی، پوری دنیا کے اتنے ایک دا نام سی، حکیم بھی سی تے نال دم پھوکا بھی کردا سی، جنات کسی نے چمڑے ہوندے آسیر سایہ جنوں کہندے او دا علاج کردا سی، جادو کسی نے ہویا ہوندا او دا علاج کردا سی تے نال حکمت بھی کردا سی۔ حکیم زماد ازدی یہ جدو مکہ مکرمہ آیا مکے دے وچ ایک باری شور پی گیا، حکیم صاحب آ گئے نے کیونکہ کئی سالوں بعد آندا سی پھر دنیا یہ کول آ جاندی اپنے اپنے علاج کرانے مسئلے، کوئی جن چمڑ جانا کوئی ایسا مسئلہ۔ ابو جہل جڑا ہی نا تمہیں پتا بڑا بدبخت ہے، ابو جہل آیا حکیم دے کول آ کے کہنے لگا حکیم صاحب میرا ایک بھتیجا ہے سارا برادری انہیں نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے
تے معذاللہ سما معذاللہ استغفراللہ کہنے لگیا مینوں تو ایویں لگتا ہے کہ سایہ ہے تے تو بڑا تگڑا حکیم ہے قابل آدمی ہے انہوں کا علاج ہی کر اگوں حکیم ازدی کہن لگیا وہ جس جوان دی تسی گل کر دے انہوں کا نام محمد تو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہ ہاں انہیں کہ میں تو یمن چودہ تذکرہ سنے میں تو اتنے انہوں نے بڑا نام سنے تو بالکل تسی انہوں نے لیاؤ تو میں علاج کراں گا تو حکیمہ یہ ہوں گا بھی مشہور بندہ کوئی ہے انہوں دوائی دے دیتی تو سمجھ لو حکیم چڑھ گیا وہ کمپنی کی مشہوری ہو جاتی ہے نا میں فلانے نے بھی میرے کو علاج کرایا فلانے نے بھی انہیں کیا بھی انہوں کا نام تو بڑا پوری دنیا کی گونجتا ہے تو میں انہوں کا علاج کروں گا تو مسئلہ ہوئے گا میں حل کر دیا گا کیونکہ بندہ واقعی قابل سی بندہ واقعی حکیم سی اور کتابوں کا بھی ماہر سی بم کا بھی ماہر سی انہیں کیا انہوں نے لایا ابو جال گیا حضور کی بارگاہ میں تمہیں لے کے جانا ایک بندے کو حضور نے فرمایا کیڑا بندہ ہے ایک حکیم آیا یمن کے وچوں سائے کا علاج کرنا ہے معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے تو تسی چلنا ہے سرکار نے فرمایا میں بالکل جاواں گا میں ضرور جاواں گا دسو کدن آنا ہے ہاں کہ میں انہیں کوئی ٹائم لے لواں ٹائم کر کے 2-3 دنوں تو بعد ابو جان نے اپنی حویلی کا ٹائم رکھ لیا تو حکیم کہنے لگا ایدا کرو مکے والوں کو اکٹھا کر تاکہ سارے نے سامنے علاج ہوئے پکا علاج ہو بندے اکٹھے کر لے وقت مقرر ہو گیا تو حکیم صاحب کرسی تے بہ گئے ابو جال نے کیا بیجا سرکار نے لایا ابو جال نے اپنا بندہ بھیجا کہ جاؤ انہوں نے آخو کہ ہوں آؤ حکیم صاحب تہاڈا انتظار کر رہے ہیں بندے بیٹھے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نال 3 ہستیاں نو لیا ایک ہستی کا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ایک ہستی کا حضرت سیدنا عثمان غنی تو تیجی ہستی کا حضرت سیدنا مولا علی شریف تینوں حضور نال لیا تو سرکار چل پے ابو جال اگے ہو کے کہندا ہے حکیم ازدی نو ادھر ویکھنا نہیں سرکار نو ویکھنا نہیں حضور کے بارے کیا لگیا اس جوان نو انہاں دی اکھاں چکھاں نہیں پانیاں نہ انہاں دے چہرے تے نظر پانی تو نہ تھلے ویکھنا تے اپنا دم شروع کر دے انہیں تو منتر شروع کر دے وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے انہیں کہا بالکل کوئی مسئلہ نہیں اونی دیر میں ہولی ہولی سرکار میرے تے حضور اجے اندر تشریف نہیں لیا ہے تے حضور دی آمد دی خوشبو اندر پہلے جگہ پہنچی خوشبو اندر تے حکیم ہونے گئے نے کہندے یہ خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے ابو جال کہندا تو اتنے نہیں دیکھا اچھا قدرتی طور پہ جدوں کسی نو روکیا جائے قدرتی طور پہ بھائی ادھر دیکھنا نہیں تو بندے دھکے نہ دیکھ جدھر تو روکیا جائے انسان کی فطرت ہے اللہ تعالیٰ فرما دینا نا آدم علیہ السلام نو نہ کہندا تے آدم علیہ السلام بھاوے درخت کے نیڑے جاندے ہی نہ کیا بات لا تقربوا هذه الشجرة اللہ تعالیٰ نے فرمایا درخت کے نیڑے نہیں جانا اب باقی نہیں مرضی تو وہ بھاوے چیتا ہی نہ ہوندا ادھر کتے منہ ہی نہ ہوندا یہ بندے کی انسان کی فطرت ہے کہ جہی چیز تو روکیا جائے انسانی طبیعت ادھر کی طرف مائل ہوتی ہے خیر وہ تو بڑی حکمت سن جس وقت روکیا گیا بھی نہ دیکھنا نہیں انہیں کہا ٹھیک ہے لیکن یہ خوشبو کی بھی آ رہی ہے ہوں ابو جال دسے نا یہ حضور کی خوشبو ہے آلہ حضرت بولے بریلی دے جس
مجھے بسا کسی اچانک حضور اندر تشریف لایا تو جنہیں میرے سرکار اندر جلوہ گر ہوئے تو حکیم صاحب کی نگاہ پئی پہلی تو بس نگاہ پئی تو بس آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہم میرے آقا کریم حضور نے چہرہ مبارک تے نگاہ پئی تو میں نے ایک شعر یاد آیا ہے ایک دن وہ مل گئے تھے سرے راہ گزر کہیں ایک دن وہ مل گئے تھے سرے راہ گزر کہیں پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا ایک دن وہ مل گئے تھے سرے راہ گزر کہیں پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں بس نگاہ پئی تو نگاہ جم گئی ایک کیفیت تاری ہو گئی حکیم زماد دے اوتے تے جدوں اکھاں نہ ہٹیاں تے ابو جال دوڑ کے آیا وہ ہاتھ مار کے کہنے لگا حکیم صاحب نو حکیم صاحب تھلے ویکھو تے حکیم نے اگوں دتا پکا ساری معافی منگنی شروع کر دیتی سرکار نے فرمایا نہیں بیٹھو حضور تشریف لے آئے بڑے ادب نالوں نے اپنی نشست تے بٹھایا ابو جہل کہندا ہے یہ کام ہو گیا یہ میں بلایا سی سایہ دور کرے گا یہ اتنے سایہ پی گیا ہاں بلایا میرے سرکار حضور نے فرمایا حکیم صاحب تسی کوئی دم کرنا سی کہندا جی میں نے دم بھول گیا نہیں حضور نے فرمایا کچھ کرو نا کچھ پڑھو نا کہنا نہیں سرکار ہوں ادھا کرو تسی کچھ پڑھو تسی پڑھو تو میرے سرکار نے اتنے خطبہ پڑھیا کہڑا اے جو جمعے چ خطبہ پڑھنے اے خطبہ پڑھیا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اے سرکار نے پڑھیا بس حضور پڑھتے گئے تو حکیم صاحب کہتے ہیں سرکار میں نے کلمہ شریف پڑھا کے مسلمان سایہ ہی تو دم نہیں کیتا حکیم نے جڑا جواب دیتا انہوں نے شیر پہ بنیا تو لطف آ جائے گا تو کہنے لگیا سایہ کی گل کرنی تو حضور دے اوپر سایہ ہے ہاں تینوں تو اس لیے چدیا انہیں کہ ہاں سایہ ہے پر میں تینوں دسنا وہ سایہ کہڑا ہے کہڑا سایہ ہے کہندا ہے قسم میری سمجھ میں حکیم زمان کہندا ہے قسم میری سمجھ میں محمد سایہ جڑا تو کہنا میرے رب دا سایہ سایہ سارے جہان دے اوتے رحمت للعالمین دا سایہ تے میں وہ گل ختم کراں جڑی گل میں ٹوڑی سی حضرت انس جاندے نے حضور دی بارگاہ خدمت کر دین تے ماں کہندی ہے اولاد لی دعا کرا تیری اولاد ہو جائے میں کھڈاواں حضرت انس جدو حضور کے سامنے آنے چہرہ مبارک تے نظر پیندی گل ہی بھول جاندی اتوں میں نو گل آ گئی زمان والی کہنا
لطف ہو گیا, ایمان تازہ ہو گیا. جب کوئی سرکار کے حسن کا تذکرہ کرتا ہے نا, ادھر نگاہیں کام ہو جاتی ہے. حضور اس کو پسند فرما دے اور سرکار خوش ہوتے ہیں. میں جڑا مسئلہ دس رہا, حضرت انس کہتے ہیں چہرہ مصطفیٰ سامنے آتا ہی مینوں گل ہی پہنچ جاتی. کئی دن ایویں لنگ گئے, میں جانا ماں نے کہنا اج دعا کرا کے آیا, اما میں یاد ہی نہیں, اج کرا کے نہیں یاد رہا. ایک دن آپ نا صبح صبح خدمت کر کے جدو گئے تو والدہ محترمہ سخت انداز دے بیٹھی ہو تو فرمایا انس تو آج دعا کرا کے آیا کہ نہیں؟ کہ نہیں. اندر نہ آئی, ایسے واپس جا, واپس جاؤ. آج ادو تک گھر اتنے آنا نہیں جدو تک دعا نہ ہو. آپ نے دیکھا آج تک کام گرم ہے. حضرت انس اتوں ہی واپس آ گئے, آ کے مسجد نبی شریف کے ستون دے نال ٹیک لا کے بہ گئے کہ اج جدو زور دے ٹائم حضور آن گے نا, اج جو مرضی ہو جائے دعا کرا کے جان. تو صبح 8 بجے کا ٹائم ہے تقریباً, کیونکہ ادو ہی آپ جانے سن کرے, ادو ہی واپس آ گئے. تو اس وقت سرکار باہر تشریف نہیں لے سن. تو حضرت انس نے سوچا کہ زور دے ٹائم حضور آن گے ادو عرض کریں گے, لیکن سرکار اس سے لمحے باہر تشریف لایا. باہر آ کے سرکار نے دیکھا حضرت انس نو, انس تو چلا گیا سی پھر آ گیا, زور کے ٹائم آنا ہی خیر ہے, کیوں آیا ہے؟ حضرت انس کہنے جب مینو سرکار نے پوچھا نا بھی کیوں آیا, مینو پھر گل پوری حضور دے چہرہ مبارک دی نورانیت وجہ نہیں میرے اتنے پئی تو میں کہ حضور میں ویسے ہی آیا. سرکار نے فرمایا اچھا مینو وضو کرا. حضرت انس پانی لے کے آئے, جلدی جلدی لوٹا پڑ کے سرکار نے وضو کرائے لگ پے. تو جدو سرکار پہنچے نا مسے تک تو حضرت انس نے یاد آ گیا بھی میں آیا کیوں. تو سرکار مسا مبارک فرما رہے ہیں تو نال حضور نے فرمایا انس پھر صحیح دس نا کیوں آئے ہیں, صحیح دس کیوں آئے. تو حضرت انس کو بولیا نہ گیا لیکن آنسو چل پے. اکھاں دی بھی ایک بولی ہوندی ہے, منہ بولیا نہ گیا آنسو چل پے. کہ جب آنسو چلے تو میرے آقا کریم رحمت اللہ علیہ حضور دی ذات بابرکات سرکار کریم آقا رحمت اللہ علیہ جانے قائدہ حضور نے وضو روک دیتا. حضرت انس نے ہاتھ رکھے, اچھا پھر تینوں اولاد چاہیے اس بارگاہ چ دسن دی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں کہاں بولے گولڑے والے کہنے نہ تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگے آج وہ مائیں اور بھی کچھ مانگے آج وہ بھی کچھ اس طرح جان ہوا اس نے تن بکا اس طرح جان ہوا اس نے تن بکا جولی میری بھر کے کام بھی کچھ مانگے جولی میری بھر کے کام اور بھی کچھ مانگے آج ہوں بھی کچھ مانگے. میرے سرکار نے فرمایا انس ہاتھ اٹھا. حضرت انس نے ہاتھ اٹھائے تو میرے سرکار نے دعا دیتی, یا اللہ میرے انس نو اولاد بھی دے دے, مال بھی دے دے, جنت بھی دے دے. یا اللہ انس نو مال بھی دے, اولاد بھی دے. منگن آئے سن ایک شے لب گئی 3 چیزاں, مال بھی دے, اولاد بھی دے, جنت بھی دے. حضرت انس فرمانے نے مال اینا مجھے لبیا حضور دی دعا نال کہ مدینہ شریف کے چاروں طرف پہاڑوں کے اوپر ہر پاسے جڑیاں بکریاں بھیڑاں اونٹ چرتے سن وہ حضرت انس لوکاں دا باغ سال چ ایک واری پھل دیندا ہے. لوگوں دا باغ ایک واری, حضرت انس فرمانے میرا باغ سال چ 2 واری پھل دیندا. تے دوجی گل حضرت انس فرماندے مینوں حضور دی دعا نال اولاد پتا کنی لبھی. آج تک کئی بدبخت کہتے ہیں نبی ولی کسی کو دے سکتے ہیں یا نہیں. حدیث ہے صحیح, میں گارنٹی نہ پیش کر دوں.
حضور دی اس دعا دے صدقے حضرت انس نو اللہ تعالیٰ نے 136 پتر عطا کیتے. گل وڈی تہاڈی سبحان اللہ ٹھنڈی ہے ویسے. 136 پتر ایک دی بھی گل نہیں. کنے امام طبرانی معجم کبیر حدیث میرے کو موجود ہے. 136 پتر یہ تے بیٹے نے نا بیٹیاں آوا نے. اللہ فرماندے نے مینوں تے انہاں دے نام بھول جاندے سن. ایدا کی نہ ہے ایدا کی نہ ہے ایدا کی نہ ہے. اللہ کریم نے انج برکت عطا کی. بیویاں دے وچوں بیٹے پوتے نواسے جڑے لڑکے صرف انہاں دی تعداد 136 ہو گئی. اینی اللہ نے برکت دیتی. تے حضرت انس فرماندے ہیں مال بھی میں دیکھ لیا اولاد بھی دیکھ لئی اور تیجی شاہ جنت. تے حضور نے دعا کیتی تے انس دی جنت بھی پکی ہے. لیکن جی میں گل سنا لی تانوں گل ٹوری ہے. پھر بھی کدے کدے حضرت انس رون لگ پے سن. اینا روندے سن کہ روندے روندے بے ہوش ہو جاندے سن. بے ہوش ہو جانا. میری ساری تقریر پاویں بھلا دیا جی اے گل نہیں بھولنی. یہ تے میں تقریر ختم کر رہا پھر نماز بھی پڑھنی تسی. حضرت انس روندے روندے بے ہوش ہو جاندے سن. ایک دفعہ اہل بیت تے صحابہ کرام رل کے حضرت انس نو بٹھایا. دسو تو صحیح نہ اولاد دی کمی ہے نہ مال دی کمی نہ پیسے دی کمی نہ عزت دی کمی تے اگاں دی جنت بھی پکی تے روندے روندے بے ہوش کیوں ہو جاندے ہو؟ اینا روندے ہو کی گل کی دکھ کہڑا ہے تانوں کیڑا غم ہے؟ حضرت انس کہندے نے غم دساں کی ہے جی. آپ فرماندے نے ایک واری نہ اساں ملک ایران نو فتح کرنے لیے نکلے. حضرت عمر پاک دا دور سی. ہر ہفتے چ ایک شہر فتح کرتے سی. سبحان اللہ. ایک شہر فتح کرنا ہفتے کے اتنے اصا مسجد کی بنیاد رکھنی. ماشاء اللہ قبلہ ایک دعانے ملت اسلامی اگے تشریف لانا. ایک ہفتے ایک شہر فتح کرنا اتنے مسجد کی بنیاد رکھنی جمعے کی بنیاد رکھنی. اگلے ہفتے اگلا شہر اگلے ہفتے اگلا شہر. حضرت عمر پاک دے دور دے وچ 2000 شہر فتح ہوئے. کنے آج دو ٹکے کا بندہ اٹھ کے حضرت عمر پاک دے تے بکواس کرنی شروع کر. بدبخت 5000 مسجد حضرت عمر پاک دے دور چ بن گیا. شہروں کے شہر کے لوگوں نے ملک فتح کیتے حضور دے صحابہ کرام. انہاں دی قربانیاں بھی دیکھو. حضور دے صحابہ کرام 1,40,000 دے کم و بیش صحابہ. انہاں چوں مدینے شریف صرف 10,000 صحابہ کرام دی قبراں نے. 1,30,000 صحابہ کرام کتنے گئے؟ کسی دی قبر کسی ملک چ کسی دی قبر کسی ملک چ کسی دی قبر کسی ملک. جہاد کرتے رہے دین دی قربانیاں دے رہے. نبی پاک دے دین دے لیے جان قربان کرتے رہے. اپنے بچے قربان کر دیتے گھر بار چھڑ دیتے تے جنہ سب کچھ قربان کر مصطفیٰ دے نام تے. اج ایک دو ٹکے دا بندہ اٹھ کے انہاں صحابہ کرام نوں پونکن لگ پیندا ہے. نہ دوستو اسا سب نے مر جانا. کدے کسی نبی پاک دے صحابی دی بے ادبی نہیں کرنی. کدے کسی نبی پاک دے اہل بیت دے کسی فرد دی بے ادبی نہیں کرنی. تے جے کوئی تانوں اکسائے او دی صحبت تو اپنے آپ نو دور کرو. سانو انہاں نے نہیں بخشوانا انہاں نے. نبی پاک دی ہر نسبت کا احترام ضروری ہے. حضرت انس کہندے نے اسا فتح کردے ایران دے ایک شہر تک پہنچے. اس شہر دا نام سی تستر. کی نام سی؟ تستر. اج کل بھی ہے وہ ایران دے وچ. اج کل وہ نام ہیوسٹن. اس تستر شہر تے پہنچے تے او دے ارد گرد بہت مضبوط دیواراں سن. لوہے دے بڑے مضبوط گیٹ تے دفاع بڑا مضبوط. تے اساں نیڑے جاندے سان تے اوپر لوک سوٹدے سن ساڈے اوتے گرم تے جسم سڑ جاندے سن تے آپ فرماندے نے کر دیندے. لیکن وہ شہر فتح نہ ہویا. اتنا مضبوط قلعہ سی انہاں دا. ایسا قلعہ مضبوط کہ ایک دن دو دن ہفتہ مہینہ 1.5 سال اتنے لنگ گیا ساڈا. بخاری شریف چ کیڑی حدیث بخاری چ 1.5 سال لنگ گیا. حضرت انس فرماندے نے ساڈیاں عیداں بھی اوتھے ساڈیاں شبراتاں بھی اوتھے. کڈیاں قربانیاں نے انہاں نے. آپ فرماندے نے پے رہے لڑتے رہے شہید ہوندے رہے قربانیاں دیندے رہے. ایک دن رات نو نہ کافراں نے اندروں گیٹ کھول کے انہوں نے سڈے تے حملہ کرتا. سارا دن اصل لڑے سا. عشاء تو بعد جا کے سون لگے. ادھر انہیں گیٹ کھول کے فوج نوی پا کے حملہ کرتا.
جدوں ہی حملہ ہویا تو اصا اٹھ کے پھر لڑنا شروع کر دیتا. ساری رات لڑتے رہے, پتہ نہ چلے, لیکن جنگ جاری رہی. نیرے جب فجر کا ٹائم ہویا تو مدینہ شریف چو لشکر ایک ہور آ گیا, مدد ہو آ گئی. جب ہور فوج نہیں آئی سارے نال, پھر دیتا تکا تو گیٹ ٹوٹ گیا. جب وڈا گیٹ ٹوٹیا تو سارے سپاہ سالار نے آخیا ہوں روکنا نہیں. 1.5 سال بعد جا کے گیٹ ٹوٹیا, دوبارہ نواں گیٹ نہ لا دیں, پھر کتنے 1.5 سال لگے گا نا. ہوں جب تک یہ شہر فتح ہو نہیں جاتا روکنا نہیں. اتنے کہ پھر ایسی جنگ ہوئی سخت خون ریز, موت کی کیفیت. ایک ایک انچ کے اتنے کئی 100 بندہ شہید ہوتا ہے. ایدا نیزیاں نال, چھریاں نال, خنجراں نال, تلواراں نال تھکدے اساں انہاں نوں تے آخر کہندے نے اساں او شہر فتح کر لیا. حضرت انس فرماندے جدوں شہر فتح کر کے کنٹرول سنبھال کے اساں ایدا اٹھے ویکھیا کہ زور دا ٹائم ہو گیا. وہ فجر دی نماز رہ گئی. وہ اس خونی کشمکش دے وچ اس جنگ دی کیفیت وہ فجر دی نماز رہ گئی. حضرت انس فرماندے نے اساں نماز قضا کر کے پڑھ کر لئی. اے جڑا میں روندا روندا بے ہوش ہو جانا نا, یہ مینوں نہ قیامت دا منظر ڈراندا ہے. جدو قیامت دا دن آئے گا نا مینوں ایویں لگدا ہے آواز پیندی ہے بھی اینوں بھی لیاؤ, فرشتو اینوں بھی لیاؤ, اینوں بھی چوک کے لیاؤ. تے اچانک آواز آندی انس نوں بھی لیاؤ تے مینوں فرشتے پھڑ دین بازواں تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ پیش کر دیں. تے میں جدو رب دی بارگاہ چ کھڑا ہونا تے مینوں ایویں لگدا میرا رب مینوں پوچھدا ہے انس او تو فجر دی نماز کیوں چھڈی سی, او تیری فجر دی نماز کیوں رہی سی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہندے نے مینوں یہ جواب نہیں آتا تو میں روندیا روندیا بے ہوش ہو گیا. میں اتنے رب کی بارگاہ چ یہ جواب کی دیاں گا. اللہ دے بندے حالانکہ نماز جڑی ہے وہ کوئی غفلت کی وجہ تو نہیں رہی, ستے نہیں رہے, جہاد کرتے رہے رب دے دین دے لیے. لیکن حضرت انس فرماندے نے سانو پتا ہے قرآن دے وچ جے جنگ جاری ہے حال تو جنگ دے وچ نماز وقت آ گئے ادھے بندے جنگ لڑن ادھے نماز پڑھن. ایک رکعت پڑھ کے وہ آ جان تو یہ جا کے اتنے نماز پڑھن, پھر ایک پڑھ کے آ جان تو وہ آ کے جہاد کرن. تے سانو پتا ہے مسئلے کا تے کیوں اساں وہ نماز چھڈی تے پڑھ بھی نہیں, قضا بھی پڑھ نہیں, تو بھی ڈری جاندے نے, خوف زیادہ نے. قیامت والے دن میں جواب کی دیاں گا. اے اللہ دے بندے جنتی پکے نے, ایڈے پکے جنتی بھی حضور فرمایا جانا حضرت انس دا چہرہ دیکھ لے ایمان دی حالت دے وچ بھی جنتی ہے. ایڈی کنفرم ٹکٹ ملی جنت دی, حضور نے فرمایا مال بھی بڑا اولاد بھی بڑی تو جنت بھی پکی. تے ایڈا کنفرم جنتی بندہ ہوئے تے خوف پھر بھی نہ ہوئے تے ساڈے کول تو کوئی گارنٹی نہیں کہ ایسا کہیں لوڑ ہی کوئی نماز روزے دی لوڑ ہی کوئی, مسجد دی ضرورت ہی کوئی نہ. جنہ لوگوں قربانیاں دیتی امام حسین پاک کربلا دے میدان دے وچ گردن کٹی جا رہی تھی. آپ فرمانے نہیں میں نے پہلے نماز پڑھ لے, نماز معاف ہوندی تو انہوں نے معاف ہو. انہوں تو بڑا کیڑا پیر ہے حضرت امام حسین پاک. میں جہاں مسئلہ کون سمجھانا چاہ رہا سا وہ دوستو باقی کام بھی کرو, والدین کا ادب کرو, بزرگوں کو عزت دو. میرے سرکار نے فرمایا کسی بزرگ بابے کو دیکھ کے وہ عزت کرنا ایسا ہے جنہیں رب کی عزت کر. وڈیاں کا احترام کرو, یہ نال نال اپنی مسجدوں آباد بھی کرو, نماز کی طرف آؤ, یہ بارے سخت پوچھ گچھ ہوئے گی. جد و جہد کی طرف آؤ, جذبہ جہاد, دینی غیرت, بیداری, علم دین تھوڑے کول روشنی موجود ہے تھے تے اپنے بچوں کو دین دی طرف لے آؤ, اسلام دی طرف لے آؤ. اللہ کریم کی بارگاہ کو اس دعائیں جو چند چیزاں میں بیان کی تھی سانو سمجھن دی, انہاں گلاں تے عمل کرن دی, اس پیغام محبت نو اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے. آخری شعر میرے نال مل کے پڑھنا ہے. دنیا کسے نہ کر دی وفا, اے دنیا کسے نہ کر دی وفا, اے نہیں ویکھ سکدی کسے سے چھاواں, اے دنیا فریبی نہ کمی نہ کاری, اے دنیا